اور کوئی جرت نہ کرے سر ہم عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں، ان کے وفادار ہیں اور ان کے ساتھ کڑے رہیں گے چاہے جو مرضی ہو۔ اس ملک میں قانون، آئین اور انسانی حقوق کا یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ مجھے افسوس بھی ہوا کہ ہمارے ملک کا لا منسٹر ہیومن رائٹس کے حوالے سے اتنے دڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد خان صاحب سے تمام ملاقاتیں بند۔ آپ کے ملک میں ایک بھارتی ایجنٹ ہے، آپ اس کی ملاقاتیں کرا رہے ہو اس کی فیملی سے، اور اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ایک سابق وزیر اعظم صاحب، میں اس ایوان کی توجہ دو مسائل کی طرف آج لانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ غیر قانونی طور پہ پابند سلاسل ہیں، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ 16 اکتوبر کے بعد کسی سے نہیں ملی ہے، نہ ان کی فیملی کی ان تک رسائی ہے، نہ ان کو جیل میں خان صاحب سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کے وکیلوں کی ان تک رسائی ہے، نہ ان کے ڈاکٹرز کی ان تک رسائی ہے۔ وہ اس ٹائم کمپلیٹ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے۔ جرم ان کا صرف ایک ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے وفا نبھا رہی ہے اور پریشر قبول نہیں کر رہی، یزید کے آگے سر تسلیم غم نہیں کر رہی، تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں چاہتی ہوں، یہاں ہم نے بڑی باتیں سنی کہ خان صاحب کو وی آئی پی جیل فیسلٹیز دی جا رہی ہے۔ کل میں نے یہاں پہ 2 وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس دیکھی، مجھے افسوس بھی ہوا کہ ہمارے ملک کا لا منسٹر ہیومن رائٹس کے حوالے سے اتنے دڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد خان صاحب سے تمام ملاقاتیں بند۔ آپ کے ملک میں ایک بھارتی ایجنٹ ہے، آپ اس کی ملاقاتیں کرا رہے ہو اس کی فیملی سے، اور اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ایک سابق وزیر اعظم، آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو۔ یہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ ان کو وی آئی پی جیل دی جاتی ہے۔ سر میں چاہتی ہوں کہ اس ایوان کی ایک کمیٹی بنے جو اپنے ساتھ، جس کی سربراہی رانا ثناء اللہ صاحب کرے، ہمارے لیے معزز ہے، اور وہ اپنے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا دونوں لے کے جائے اور ہمیں دکھائے کہ خان صاحب کو کس قسم کی جیل فیسلٹیز دی جا رہی ہے، ان کو کس حال میں رکھا گیا ہے، ان کے پاس کیا کیا سہولیات ہیں، اور ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں چاہتی ہوں سر 1 منٹ سر، ہم نے یہاں سب کی بڑی باتیں سنی، آج سر میری بات سنیں، کیونکہ ہمیشہ جب بھی میں بات کرتی ہوں تو کورم ختم ہو جاتا ہے یا اجلاس ملتوی کر دیتے ہیں۔ سر میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ خواتین ہیں، ہمارے ساتھ مل کے چلے اور ہمیں دکھائے کہ بشری بی بی صاحبہ اس وقت کس حال میں اڈیالہ جیل میں رہ رہی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ ان کی فیملی کی ان سے کیوں ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے؟ پچھلے 6 ہفتوں سے سر ان کی فیملی آ رہی ہے، 6 7 گھنٹے اڈیالہ جیل کے باہر کڑی ہوتی ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ وہ لاہور سے آتی ہے، 7 گھنٹے کڑی ہوتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ اس ملک میں قانون، آئین اور انسانی حقوق کا یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ سر میں اس ایوان کی ممبر ہوں، خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہوں، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے تمام وکالت ناموں میں میرا نام ہے۔ خان صاحب کی طرف سے باقاعدہ درخواست دی گئی ہے، اس کے باوجود میری انٹری بند ہے۔ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ، جو میری وجہ سے راتوں رات بن گیا تھا کیونکہ انہوں نے میری انٹری بند کرانی تھی، انہوں نے کہا جی لسٹوں میں نام دے، لسٹوں میں نام جا رہا ہے، ملاقات نہیں ہو رہی، اور پھر آپ یہاں آ کے کہتے ہیں کہ جی ان کو وی آئی پی جیل دی جا رہی ہے۔ اگر آپ سچ نہیں بول سکتے تو برائے مہربانی ایسی باتیں نہ کریں۔ اگر آپ کے بس میں نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے آپ پریشر میں ہیں، مجبور ہے، نہیں ہے آپ کے بس میں یہ چیزیں، تو پھر نہ کیا کریں ایسی باتیں۔
بہت شکریہ سینیٹر سر ایک اور بات میں کرنا چاہتی ہوں سر, یہاں پہ ہمارے طاہر سندھو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کل انہوں نے لائیو ٹیلی ویژن پہ میرے بارے میں حامد میر صاحب کے شو پہ کچھ الزام تراشی کی. سر میں اس حوالے سے بھی چاہتی ہوں کہ اس ایوان کی ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنے. میں چاہتی ہوں, میں عمران خان کے نام سے آئی ہوں سر, میری ذاتی کوئی پہچان نہیں ہے. میں عمران خان کے نام اور ان کے ووٹ سے اس ایوان کا حصہ بنی ہوں. اور ہماری پارٹی میں سر کوئی پیسے لے کے یا دے کے نہیں بنتا. پی ٹی آئی میں سینیٹر وہ بنتا ہے جس کو عمران خان جس کا نام دے, اور وہ عمران خان کے ووٹ سے بنتا ہے. انہوں نے بات کی, مزے کی بات میں نے ان کی سنی, میں نے ان کی کلپ 2 مرتبہ دیکھی کہ یہ کیا کہہ رہے کہ میں پیسے لے کر آئی ہوں کہ دے کر آئی ہوں, کیونکہ مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی. صحیح ہے سر. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی مشال یوسفزئی نے پیسے لیے ہیں اور سینیٹر بنی ہے. میں نے کہا واہ, میں نے تو کمال کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ ہم نے تو یہاں دیکھا ہے کہ لوگ پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں, اپنی پارٹی کی وفاداریاں توڑ دیتے ہیں. ریسنٹ ایگزامپل ہمارے پاس 27th امینڈمنٹ ہے کہ کیسے ہماری پارٹی کے ایک سینیٹر صاحب اور مولانا صاحب کی پارٹی کے ایک سینیٹر صاحب نے جو ہے فلور کراسنگ کی. اور پھر کیا ہوا سر, بڑے دڑک سے انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو دوبارہ لے آئیں گے. یہ اتنا انفارچونیٹ ہے سر. 1 منٹ, میں چاہتی ہوں سر کہ اس ایوان کی انویسٹیگیشن کمیٹی بنے, اور میں رانا ثناء اللہ صاحب سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو جمہوری اور اخلاقی طرز عمل سے کہیں, سٹنٹس نہ کھیلیں. اگر آپ ارریلیونٹ ہیں اور آپ ہمارا نام لے کے ریلیونٹ ہونا چاہتے ہیں تو چلے, اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن اگر آپ جمہوری طریقے سے بات کرتے تو آپ یہاں آ کے بات کریں اور کوئی جرت نہ کرے. سر ہم عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں, ان کے وفادار ہیں اور ان کے ساتھ کڑے رہیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے. تو ناظرین کرام, آپ نے دیکھا جی مشال یوسفزئی جو ہے, انہوں نے آج اسمبلی میں رانا ثناء اللہ اور عطا ترڑ کے سامنے ایسی تقریر کی کہ ان کی بولتی بند کر کے رکھ دی. انہوں نے کہا کہ کوئی جرت نہ کرے کہ ہم اپنے لیڈر عمران خان سے بے وفائی کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم چٹان کی طرح اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان اور ان کی بیگم مشرف بی بی کے اوپر ہونے والے ظلم کے حوالے سے بھی بھرپور آواز بلند کی, اور انہوں نے کہا کہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں رانا ثناء اللہ کی جانب سے اور عطا ترڑ کی جانب سے کہ بڑا VIP جو ہے وہ ماحول دیا گیا ان کو, تو میں آج یہاں پہ کہتی ہوں کہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور اس کو لیڈ رانا ثناء اللہ ہی کر لیں, اور میڈیا کو لے کر جائیں, انٹرنیشنل میڈیا کو لے کر جائیں, اور دیکھیں کہ ان کو کون سا جو ہے VIP ماحول دیا گیا ہے. ناظرین کرام, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہے یہ پاکستان کے پہلے CDF یعنی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر ہو گئے ہیں. ناظرین کرام, وزیر اعظم پاکستان نے باقاعدہ منظوری دے دی ہے. اس طرح سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہے یہ پاکستان کے پہلے شخص ہیں جو کہ چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے ان کو مقرر کیا گیا ہے. ناظرین کرام, اس سے پہلے پاکستان میں یہ جو عہدہ تھا یہ موجود ہی نہیں تھا, اور ابھی 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے ان کے نئے عہدے کی تحلیق کی گئی ہے. واضح ناظرین کرام, اس سے پہلے پاکستان میں جو آرمی تھی بھری فوج, اس کا سربراہ آرمی چیف ہوتا تھا, جو فضائیہ تھی اس کا سربراہ ایئر وائس مارشل ہوتا تھا, اور جو بھری فوج تھی اس کا اپنا سربراہ ہوتا تھا. اب یہ عہدہ ناظرین کرام ان تینوں فورسز کو جوائنٹلی جو ہے وہ لیڈ کرے گا. یہ ناظرین کرام, اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. چیف آف ڈیفنس فورسز یعنی کہ پاکستان کے پہلے CDF عاصم منیر صاحب جو ہے یہ پاکستان کی تینوں فورسز کو لیڈ کریں گے ایز اے چیف آف ڈیفنس فورسز. یہی نہیں ناظرین اکرام, جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ پاکستان کے آرمی چیف بھی ہوں گے. جی ہاں, وہ کے پاس بیک وقت 2 عہدے ہوں گے. آرمی چیف یعنی کہ پاکستان بھری فوج کے سربراہ بھی ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ CDF یعنی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے. تمام افواج کے مشترکہ سربراہ بھی ہوں گے, اور ان کے جو عہدے کی میعاد ہے ناظرین اکرام, کہہ لیجیے کہ دسمبر 2030 میں جو ہے ان کی عہدے کی میعاد ختم ہوگی. واضح رہے کہ ناظرین اکرام, جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں ان کو نومبر 2022 میں چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا تھا. یوں 2022 سے لے کے 2030 تک یعنی کہ کم و بیش 8 سال تک وہ ان عہدوں پر جوائنٹلی جو ہے وہ رہیں گے.